بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ 5 صورتیں پیش آئی تھیں کہ 2 لیوان جن میں سے ایک نجس ہو گیا تھا، اس میں پہلی صورت یہ تھی کہ علم اجمالی ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے، اور پھر کپڑا کسی ایک لیوان کے پانی سے جا کر ٹکرائے، اس میں اصل براءت جاری کیا تھا اور کپڑے کو پاک مانا تھا۔ اب آئیے دوسری صورت جو ہے دیکھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 لیوان ہیں، پہلے کپڑا ان دونوں میں سے کسی ایک سے ٹکرایا ہے، اور علم اجمالی بعد میں ہوتا ہے، علم اجمالی بعد میں آتا ہے، پہلے کپڑا ٹکرایا ہے، 2 میں سے کسی ایک لیوان سے کپڑا ٹکرایا، علم اجمالی بعد میں آیا کہ یہ 2 لیوان میں سے کوئی ایک نجس ہے، اس میں سے کون سا نجس ہے پتہ نہیں ہے، اور کپڑا کسی ایک سے ٹکرایا نہیں ہے، لیکن کپڑا ٹکرانے کے بعد ہمیں علم اجمالی حاصل ہوا کہ 2 لیوان جو پانی تھا وہ 2 میں سے کوئی ایک نجس تھا۔ یہ علم اجمالی بعد میں، پہلے والا صورت میں تھا علم اجمالی پہلے سے ہی تھا اور کپڑا آ کے بعد میں ٹکرایا۔ یہاں پر علم اجمالی آیا نہیں ہے، پہلے کپڑا پانی میں سے کسی ایک سے ٹکرایا، پھر اس کے بعد علم اجمالی ہوا کہ ان 2 پانی کے درمیان سے کوئی ایک جو ہے نجس ہے۔ مثلا ہمیں علم ہو گیا کسی زمانے میں کہ 2 پانی میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک کپڑا ٹکرایا ہے، ٹکرانے کے بعد پھر ہمیں علم اجمالی ہوا ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو کیا ملاقی جو کپڑا ہے اس سے اجتناب کرنا واجب ہے، ایسی صورت میں کہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے۔ یہ پہلے اور بعد کا کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا، جس کو صاحب کفایہ نے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے، اس کپڑے سے اجتناب کرنا ہوگا۔ البتہ بزرگان کے کلمات میں اس مقام میں اختلاف ہے۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو کسی ایک پانی سے ٹکرایا تھا، اس کپڑے کو وجوب الاجتناب مانیں گے، جس طرح پانی وجوب الاجتناب تھا اس طرح کپڑا بھی وجوب الاجتناب ہوگا، اس جہت سے کہ علم اجمالی کا تعلق اس طرح ہو جائے گا۔ اس پر غور کریں، علم اجمالی 2 لیوان میں نہیں رہا، علم اجمالی ایک طرف لیوان ہے تو دوسری طرف لیوان اور کپڑا ہے، کیونکہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے۔ ایک طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف جو 2 چیزیں ہیں۔ علم اجمالی 2 چیزوں کے ساتھ اور ایک چیز کے ساتھ، ان دونوں کے درمیان اب علم اجمالی قائم ہوگی کہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، یعنی ایک طرف ایک پانی اور دوسری طرف پانی اور کپڑا، ایک طرف ایک چیز دوسری طرف 2 چیز، اس میں علم اجمالی قائم ہوا ہے، یعنی کپڑا جو ہے علم اجمالی کا حصہ ہے، پہلے علم اجمالی سے باہر تھا،
اب جو علم اجمالی کا حصہ خود کپڑا بھی ہے، اور فرق پڑ گیا ہے، اس لیے کہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے، اس لیے کپڑا خود بھی علم اجمالی کے دائرے میں شامل ہے۔ اس لیے یہاں پر صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر کہتے ہیں کہ کپڑے سے اجتناب کرنا واجب ہے، یعنی اس کو عبادت میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم ایک آسان مثال، ایک نہیں بلکہ دو مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ دونوں مثالوں پر غور کریں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ یا تو نماز فجر ہم سے فوت ہو گئی ہے یا نماز ظہرین ہم سے فوت ہو گئی ہے۔ تو ظہرین ایک طرف ہے، دو نمازیں، دوسری طرف ایک نماز ہے، دو اور ایک کا تناسب یہاں پر بھی آ گیا، اور دونوں کے دونوں علم اجمالی میں شامل ہے، یعنی تینوں چیزیں علم اجمالی کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر ہم قاعد اشتغال جاری کر کر فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، ظہرین کی نماز بھی قضا کریں گے، دونوں کو قضا کریں گے۔ علم اجمالی کا تقاضا یہ کہ اشتغال و احتیاط کیا جائے اور دونوں کو پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال دیکھیں، دوسری مثال فرماتے ہیں کہ علم اجمالی ہے، ایک طرف ایک بہت بڑا برتن ہے اور دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے برتن ہیں۔ ہمیں شک ہوتا ہے کہ دو چھوٹے برتن نجس ہیں یا وہ ایک بڑا برتن نجس ہے، تو اب تینوں سے اجتناب کرنا پڑے گا، تینوں علم اجمالی کے دائرے میں شامل ہیں۔ جب اس طرح سے، تو وہاں پر بھی کپڑا جو ایک لیوان سے جا کے ٹکرایا تھا وہ علم اجمالی بعد میں آیا ہے، تو علم اجمالی کے ایک طرف ایک پانی ہے اور دوسری طرف پانی و کپڑا ہے، سب کے سب علم اجمالی کے دائرے میں شامل ہیں۔ اس لیے اطراف علم اجمالی یا شعبہ محصورہ ہو تو اس وقت جو ہے احتیاط کرنا لازم ہے، اس لیے اس کپڑے اور پانی سے بھی اجتناب کرنا ہے اور دوسرے پانی سے بھی اجتناب، تینوں چیزوں سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ بس کپڑا یہ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ علم اجمالی کے بعد کپڑا جو لیوان سے ٹکرایا ہوا ہے، یہ علم اجمالی سے پہلے ہی کپڑا ٹکرا چکا ہے، اس لیے علم اجمالی کے دائرے میں داخل ہے وہ۔ بس اس لیے جو ہے یہاں پر قاعدہ اشتغال ہی جاری ہوگا آغائے صاحب کفایہ کے نزدیک، اور فرماتے ہیں کہ خلاصہ مطلب یہ کہ علم اجمالی کے اطراف میں سے ایک طرف ایک چیز ہو اور دوسری طرف متعدد چیز ہو تو یہ معنی نہیں ہے کہ حکم جمی کے اندر تنجس پیدا کرے اور تنجس کے نتیجے میں سب سے اشتراک کرنا واجب ہو جائے۔ اس لیے جو ہے اس کی مثال پیش کرتے ہوئے دو مثالوں سے انہوں نے واضح کیا، یہاں پر بھی کپڑے سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ صاحب کفایہ کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ شک در مکلفن بہی میں احتیاط کرنا لازم ہوتا ہے، اس لیے سب سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دو لیوانوں پھر بھی دونوں سے اجتناب کرنا ہوگا، تین سے اجتناب کرنا ہوگا، سب سے اجتناب کہلاتا ہے شک در مکلفن بہی، شک در مکلفن بہی میں احتیاط لازم ہے۔ جب تکلیف ثابت ہو جائے اور ثابت ہونے کے بعد وہ کس میں جو ہے تکلیف گئی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، تکلیف ثابت ہونے کے بعد تو پھر احتیاط ہوا گا۔ جب تکلیف آئی ہے یا نہیں آئی اس پہ شک ہو جائے تو پھر اصل برات جاری ہوتا ہے۔ آغائے شیخنا الاستاد آغائے نائینی اتباع کرتے ہوئے
شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کی، دونوں بزرگوار آغا نائینی و آغا شیخ انصاری دونوں کہتے ہیں کہ کپڑے سے اس صورت میں بھی اجتناب کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ کپڑے سے اس صورت میں بھی اجتناب کرنا لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ علم اجمالی اگرچہ کہ حاصل ہوا ہے اس دو پانی کے درمیان علم اجمالی کی وجہ سے کہ جس میں ایک پانی سے وجوب اجتناب تھا، اس کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، اس پانی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور علم اجمالی بعد میں ہے، مگر یہ کہ شک نجاست ملاقی میں مسبب شک کے ملاقہ نجاست ہے، یعنی پانی کے نجاست کے شک کی وجہ سے کپڑے کے اندر نجاست کا شک پیدا ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر شک کے بدوی بن جائے گا، اصل برات جاری کریں گے۔ اصل جو جاری ہے وہ سبب میں جاری ہے، جو مقدم ہے ایک رتبے میں، اصل جاری ہے مسبب کے اوپر۔ ایک دفعہ جب اصل سببی مبتلا بمعارض ہو گئی تو تعارض تساقطہ پیش ہو کر کے دونوں ساقط ہو گئی، اصل جو مسبب میں ہے اپنی جگہ پر سالم رہے گی، اور اس کی بنیاد پر کپڑے کو پاک مانا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر اس سے اجتناب کرنا بھی، نجس تو نجس نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اجتناب کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ تھا جواب آغا نائینی اور شیخ مرتضی انصاری کا، کہ جو آغا صاحب کفایہ کے مقابل میں بیان کر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔